رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے یہ بات نریٹ کی. یہ ہے حدیث ان کے لیے جو زانی مرد اور عورت جو کہ میرڈ تھے, یعنی کہ میرڈ کپل تھا, ایک میرڈ فار ایگزامپل مرد تھا یا عورت تھی, اور انہوں نے آپس میں حرام ریلیشن شپ قائم کیا. ان کے لیے حکم جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ اکارڈنگ ٹو دا بک آف اللہ اسٹوننگ از ڈیزروڈ بائی دا ون ہو کمٹس زنا اف ہی از میرڈ مین اینڈ ویمن الائک اف پروف از اسٹیبلشڈ اگینسٹ دیم. تو اگر یہ میرڈ ہیں تو ان کے لیے پھر جو سزا ہے وہ اس سے بھی سخت ہے, یعنی 100 کوڑوں سے بھی سخت سزا ہے. وہ کیا ہے؟ اسٹوننگ ٹو ڈیتھ, کہ اذیت دے دے کے ان کو مارا جائے. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, وہ سوال یہ ہے, اتنی سخت سزا, یعنی ہوتا ہے نا کہ جس طرح ایک بندہ قتل کرتا ہے نا, قتل کرتا ہے تو اس کو بھی جواب قتل ہے, اس نے کسی کو مارا, آپ نے بھی اس کا سر کاٹ دیا. جس طرح اسلامی حکومت ہی پنشمنٹ دیتی ہے, یہ ساری پنشمنٹس عام بندے کے دینے کی نہیں ہے, یہ ساری کی ساری اسلامک گورنمنٹ دیتی ہے. ایک بندے نے مرڈر کیا, اس کو بھی مرڈر کر دیا, تلوار سے مار دیا, شوٹ کر دیا, جو کچھ بھی ہے. ایک بندہ مرتد ہو گیا, اس کو بھی لیٹ سپوز ختم کر دیا گیا. کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس میں یہ سزا ہے جو کہ زانی مرد اور عورت کے لیے جو کہ میریڈ ہے, اس طرح سے کہ ان کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے اور آپ کے دل میں کوئی ان کے لیے نرمی پیدا نہ ہو. ہمارے دین اسلام میں جب جانور بھی ذبح کرتے ہیں نا, تو اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی احسان سے کرنا ہے. جانور کے لیے بھی ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز ہونی چاہیے. یہ کچھ ایٹیکیٹس ہے جو آپ سے بتائیں. چھری تیز ہونی چاہیے. ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح مت کرو. جب اس کو زمین پر لٹاتے ہو تو یعنی پٹک کے نہ مارا کرو, آرام سے لٹاؤ اس کو, یعنی اس کے ساتھ بھی احسان کرو. لیکن جو زانی مرد اور عورت ہے اس کو کہا جا رہا ہے پتھر مار مار کے ختم کر دو, یا 100 کوڑے مارو اور اس کے اور تمہارے دل میں نرمی پیدا نہ ہو. آپ کو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رحمان ہے, رحیم ہے, غفور ہے, غفار ہے, الودود ہیں, ہماری ماں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں, وہ جو کہ اللہ کے پیارے نبی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, جو دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. وہ یہ ان کی حدیث ہمارے پاس آ رہی ہے کہ جہاں پہ سزا بتائی جا رہی ہے کہ ان کی سزا جو میرڈ ہے ان کی اسٹوننگ ہے, اور جو ان میرڈ ہے ان کی سزا 100 لاشز ہے. کتنا سوچیں غضب اور غصہ ہوگا اس گناہ کے کرنے والے کے اوپر جو یہ گناہ کرتا ہے. اور بات یہاں رکی نہیں ہے, بات یہ کہ جو بندہ, یعنی یہ تو صرف وہ ہے جو گناہ کر رہے ہیں, جو ان پہ الزام لگا رہا ہے جھوٹا, اس کی کیا سزا ہے. یعنی ایک بندہ جو ہے وہ کسی خاتون کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ یہ زانیہ ہے, یہ لوز کیریکٹر کی عورت ہے, اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کو کیا کرو. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, سورہ نور کی آیت نمبر 4 ہے کہ جو لوگ چیسٹ لوگوں پہ یعنی عورتوں یا مردوں پہ الزام لگاتے ہیں ان کو 80 کوڑے مارے جائیں. 80 کوڑے. آپ دیکھیں کہ ایک تو تھا نا کہ جو زنا کر رہا ہے اس کو تو 100 پڑھ رہے ہیں, لیکن جو جھوٹا الزام لگا رہا ہے, دیکھیں جھوٹے الزام کے اوپر بھی سبحان اللہ 80 کوڑے. اگر ایک بندہ کسی کو کافر کہہ دیتا ہے اس پہ 80 کوڑے نہیں ہیں, لیکن اگر کوئی کسی کو زانی کہہ رہا ہے یا زانیہ کہہ رہا ہے, کہا جا رہا ہے اس کو 80 کوڑے مارو. اور یہ یہاں پہ بات ختم نہیں ہے. نمبر 2, اس کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی, یعنی کہ اس کو دھتکار دیا جائے گا, اس کی کوئی ٹیسٹیمنی قبول نہیں ہوگی کبھی بھی. یعنی جب تک یہ انسان زندہ ہے اس کی کوئی گواہی کسی کورٹ میں کسی عدالت میں قبول نہیں کی جائے گی, اس کو جھوٹا مانا جائے گا, ختم ہوگی بات. اور تیسری چیز یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں یہ فاسق لکھا جائے گا, اس کو کہا جائے گا کہ یہ فاسق ہے صرف جھوٹا الزام لگانے پہ. میں دیکھیں میری بات کو سمجھیں, میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں یہ اتنا بڑا گناہ ہے, زنا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جس کو ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے. زنا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے, حرام ریلیشن شپ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ برس رہا ہے, قرآن کی آیات کے اندر نظر آ رہا ہے. میں تو یاد ہو نا میں اپنی طرف سے کوئی کہانیاں سنا رہا ہوں, یہ تو قرآن مجید سورہ نور کی آیات پڑھ کے بتا رہا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں جہاں پہ کہا جا رہا ہے پتھر مار مار کے ختم کر دو ان کو, جو میرڈ ہیں اور جو ان میرڈ ہیں, اور وہ جو الزام لگا رہا ہے اس کو بھی پکڑ کے مارو اگر وہ غلط جھوٹا الزام لگا رہا ہے تو جو یعنی الزام لگا رہا ہے ہی بیٹر ہیو پروف. اگر اس کے پاس پروف نہیں ہے تو جو آج یہ جو ڈرامے بازیاں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے, کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے, نہیں یہ ہے وہ ہے. وی شوڈ فیئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اتنا زیادہ جو لوگ آج کل ایک دوسرے کو مطلب لوز کیریکٹر کہنے میں تو کسی کو تکلیف ہی نہیں ہوتی نا.
کوئی کہتا ہے اس کا کیریکٹر فلاں ہے، نہیں یہ اس کے ساتھ جا رہی ہے، ضرور کچھ ایسا ہوگا. جب تک آپ نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا نا، آپ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے. تو کہا جا رہا ہے اگر یہ بندہ کسی پہ الزام لگاتا ہے تو 80 کوڑے تو اس کو پڑیں گے. اوپر سے اس کی ٹیسٹیمنی کبھی قبول نہیں ہوگی، گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی اس کی، کسی کیس میں کسی چیز میں اس کو گواہ نہیں مانا جائے گا. اور تیسری چیز یہ کہ یہ اللہ کے ہاں فاسق لکھا جائے گا. اتنی سخت سزا ہے اس بندے کے لیے جو کہ صرف جھوٹا الزام لگا رہا ہے. سوچے پھر وہ گناہ کرنے والا کتنا برا ہو.